فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفضل لیکچر نمبر 4۔ عنوان ہے آفات و حوادث، بیماری، موت۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے۔ سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے، اور ہم نے پچھلی ریکارڈنگ یعنی 9ویں ریکارڈنگ سے اس لیکچر نمبر 4 کو شروع کیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ باب نمبر 2 ہے اور اس کا عنوان ہے مصائب و مشکلات کی حکمت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، جس طرح مانویہ فرقے والوں نے زندگی میں پیش آنے والے مشکلات اور حوادث اور مصائب کو ناپسندیدہ جانا اور انہیں خالق و مدبر کے نہ ہونے کی دلیل بنا لیا، اسی طرح معطلہ فرقے کے لوگوں نے بھی ان بظاہر ناگوار باتوں کو بیکار و فضول سمجھا۔ دونوں فرقے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر اس عالم یعنی زمین اور آسمان کا کوئی خالق ہوتا اور وہ رؤوف اور رحیم بھی ہوتا تو دنیا میں اس کے بندوں پر یہ مصائب یعنی بیماریاں اور حادثات نہ آتی، کوئی مشکل ہی نہ آتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے سوچے سمجھے اسی طرح کی باتیں کرنے والے دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مناسب یہ ہوتا کہ دنیا میں انسانوں کی ساری زندگی بے فکری کے ساتھ گزارا کرتی، ان کی ساری زندگی بے فکری کے ساتھ گزرا کرتی، ان کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی یا مشکل نہ آتی۔ مثلاً زندگی میں ہمیشہ خوشحالی، مال و دولت کی فراوانی رہتی، کبھی کوئی شخص بیمار ہی نہ پڑتا اور نہ کسی کی زندگی میں کوئی حادثہ، مصیبت یا نقصان پیش آتا۔ عزت و شہرت اور ناموری ہمیشہ برقرار رہتی، نہ کوئی دشمن ہوتا، نہ کوئی مد مقابل، نہ کبھی کسی کو موت آتی۔ مفضل، زندگی میں اگر اس طرح ہوا کرتا تو یہ بات نہ انسان کی دنیا کے لیے بہتر ہوتی اور نہ اس کی آخرت کے لیے سود مند۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ پرآسائش زندگی گزارنے والے لوگ جو بچپن ہی سے دولت کی ریل پیل دیکھتے ہیں اور ان کی پرورش بڑے ناز و نام کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنا آدمی ہونا ہی بھول جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے بعض تو اپنا آدمی ہونا ہی بھول جاتے ہیں اور اکثر انہیں یہ بات بھی یاد نہ رہتی کہ کوئی ہے جو ان کی پرورش اور پرداخت کر رہا ہے، یعنی یہ بات ان کے دماغ سے نکل جاتی کہ کوئی ذات ہے جس نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فکر لاحق ہی نہ ہوتی کہ آئندہ کبھی انہیں کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، مستقبل میں کوئی بلائے ناگہانی انہیں گھیر سکتی ہے، کسی غریب اور ناتواں پر رحم کھانا یا اس کی مدد کرنا یا کسی بیمار کی تکلیف انہیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، کسی کے غم کو بانٹنا، کسی کی عیادت کرنا انہیں یاد ہی نہیں آتا۔ جب خود پر مصیبت پڑتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لیکن موجودہ نظام کے مطابق جب خود ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، وہ خود کسی آفت میں مبتلا ہوتے ہیں، خود انہیں تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی وقتی طور پر کچھ ہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، پہلے دوسروں کی تکلیف سے جس قدر واقف تھے، خود تکلیف سے گزرنے کے بعد اب کسی قدر واقف ہو جاتے ہیں،
ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن کا کرنا ان کے لیے پہلے ہی ضروری تھا۔ اگر ایسے لوگوں کو مشکلات میں مبتلا نہ کیا جاتا تو وہ ساری زندگی غرور و تکبر کے ساتھ بسر کرتے۔ تم خود سوچو، کیا ایسا ہونا ان کے لیے مناسب تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لوگ اگر اس طرح متکبر ہوتے تو ان سے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی خرابیاں بھی واقع ہوتی۔ لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے، ان کے دشمن ہو جاتے۔ اس کے علاوہ ایسے خود پسند اور متکبر لوگوں کی وجہ سے صنعت، تجارت، علم و عمل اور دوسرے معاملات میں خلل واقع ہوتا۔ بے فکری کی زندگی۔ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہو جو اپنی موت میں تکلیف، مشکل، بیماری یا کسی قسم کی رکاوٹ کو پسند کرتا ہو۔ ہر انسان کم از کم اپنی مشکل کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ دوسروں پر جو گزرے اس پر زبانی افسوس تو کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کی مشکل کو اس طرح محسوس نہیں کرتا جس طرح تکلیف میں مبتلا شخص اپنی مشکل کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے کسی دوسرے کی مشکل سن کر انسان کا رد عمل بھی معمولی نوعیت کا ہوتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے قطع نظر اس دنیا کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اچھے برے حالات ایک طرف سے دوسری طرف حرکت کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر اپنے ارد گرد موجود وسائل پر مکمل بھروسہ نہ کرنے لگے۔ دولت مند یہ نہ سمجھے کہ یہ مال و دولت، یہ اقتدار، یہ حکومت ہمیشہ اسی طرح اس کے پاس رہے گی، اور مفلس آدمی یہ سمجھ کر مایوس نہ ہو جائے کہ اس کی یہ ناداری ہمیشہ رہے گی اور وہ ہمیشہ اسی غربت کے عالم میں زندگی بسر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت عملی کے سبب ہر انسان یقین و بے یقینی کے عالم میں رہتا ہے، اور اسی کے سبب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ اور سرکشی اور تکبر سے بچا رہتا ہے۔ دنیا کے حکمران۔ ہم دنیا کے بادشاہوں کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ صاحبان سلطنت اور طاقتور لوگ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے مذہب کا لبادہ ضرور اوڑھتے ہیں، لیکن انہیں دین و مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ مسلمان بادشاہوں کا حال بھی اس سے مختلف نہیں رہا۔ مسلمان بادشاہوں نے مسلمان معاشرے میں اسلام ہی کے نام پر اسلامی تعلیمات کو مسخ کیا، دین و شریعت میں اپنی ضرورت کے مطابق ترمیم اور تنسیخ کر کے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا پابند کر دیا۔ اس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوئیں جن کی وضاحت کے لیے کتابیں لکھی جائیں تو بھی کم پڑ جائیں گی۔ مثال کے لیے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا نام پیش کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی اور ہوس اقتدار میں اپنے بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ اورنگزیب عالمگیر نے ایک کتاب بھی مسلمانوں میں رائج کی جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے متکبر افراد کے اس طرز عمل نے انسانی معاشرے میں ماحول، کاروبار، معیشت اور انسانی رویوں سمیت معاشرے کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ امام نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ناگوار باتوں سے بیزاری، صفحہ نمبر 30۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مفصل، جو لوگ زندگی میں ناگوار باتوں کو برا سمجھتے ہیں اور ان مشکلات، مصائب اور بیماریوں کو بے بس سمجھتے ہیں، ان کی مثال ان بچوں جیسی ہے جو بیماری دور کرنے والی لیکن کڑوی اور بدمزہ دواؤں سے نفرت کرتے ہیں۔ بعض ادویات کے کھانے اور بعض مزیدار چیزوں سے پرہیز کی ہدایت پر ناراض ہو جاتے ہیں، ادب و تہذیب سیکھنے کے لیے بزرگوں کی روک ٹوک کو برا سمجھتے ہیں، لغو اور بیہودہ باتوں میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ لغو اور بیہودہ باتیں ان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں اور ان سے اس کی زندگی میں کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بظاہر لذت دینے والے اعمال ان کی صحت اور زندگی کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں، اس بات کو وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ علم سیکھنے میں کیا فائدے ہیں، جاہل رہنے کے لیے کیا نقصانات ہیں، دواؤں میں کیا فوائد ہیں اور بری چیزوں سے پرہیز سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں، اس پر وہ غور ہی نہیں کرتے۔ ایسا کیوں نہ ہوا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے اگر یہ کہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ انسان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی، نہ وہ گناہ کرتا اور نہ اسے مصائب و مشکلات سے گزرنا پڑتا، اس کے جواب میں ان سے کہا جائے گا کہ ہاں، اللہ چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا، لیکن یہ دنیاوی زندگی دراصل ایک آزمائش ہے، امتحان کی طرح ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان نہ تو نیکی کرنے پر قابل تعریف ہوتا اور نہ اچھے
काम का इसे कोई अजर व सवाब मिलता। फिर अगर वो यानी दहरिए कहें कि जब इंसान पूरी ज़िंदगी लज्जत और आसाइश के साथ गुजारता रहता तो इसका नुकसान ही क्या होता कि नेकी करने पर इसे काबिल सताइश समझा जाए और इसे सवाब हासिल हो। गुमराह कुन ख़यालात, सफ़ा नंबर 32। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दहरियों या आखिरत का यकीन न रखने वाले गुमराहों के ख़यालात से वाकिफ़ थे, क्योंकि इस तरह की गुमराह कुन गुफ्तगू इस्लामी माशरे में आम थी। आप जानते थे कि वो आखिरत पर यकीन ही नहीं रखते कि जज़ा और सज़ा की फ़िक्र करें, इसीलिए आपने इनके शैतानी ख़यालात का तज़किरा फ़रमाया, लेकिन जवाब के लिए कुरान मजीद से कोई इस्तदलाल पेश नहीं किया, बल्कि अपने दलाइल अक़ली बुनियादों और रोज़मर्रा ज़िंदगी से पेश फरमाए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो मुफज़्ज़िल, ये लोग जिस आसाइश भरी ज़िंदगी के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस बात को किसी भी सहीउल अक़ल और सेहतमंद आदमी के सामने पेश करो, इससे कहो कि इसे तमाम आसाइशें पेश कर दी जाएंगी, वो बस एक जगह बैठा रहे, बिल्कुल हाथ पैर ना हिलाए, कोई काम खुद ना करे, इसे किसी कोशिश या जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं, वो बस एक जगह बैठा आसाइशों से लज्जत हासिल करता रहे, इसे हर चीज़ बग़ैर कोशिश के बिला इस्तिक़ाक़ मिलती रहेगी। तुम देखोगे कि वो इस बात को कबूल नहीं करेगा। इसके बरक्स वो इस थोड़े चीज़ के हुसूल पर खुश होगा जो इसकी ज़ाती मेहनत और जद्दोजहद से हासिल हो। इस कम चीज़ को हासिल करके वो ज़्यादा खुशी महसूस करेगा बनिस्बत इन बहुत सी आसाइशों के जो बग़ैर किसी कोशिश और बिला किसी इस्तिक़ाक़ के इसे दे दी जाए। हरकत और कोशिश, हरकत, काम, जद्दोजहद या कोशिश इंसान की फ़ितरत में शामिल है, इसीलिए इंसान बेकारी से नफ़रत करता है और ख़ुद को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखता है। अगर वो मसरूफ़ ना रहे तो बीमारी में मुब्तला हो जाता है। ये बीमारी जिस्मानी भी हो सकती है और नफ्सियाती भी। यूरोप और अमेरिका के बहुत से दौलतमंद अफराद जिन्हें हर तरह की दुनियावी आसाइशें मैसर होती हैं और ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए इनके पास काम नहीं होता, वो अजीब व गरीब ज़हनी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। वो ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए एबनॉर्मल रवैया अख्तियार कर लेते हैं, फटे पुराने कपड़े जूते पहनते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, पूरा आसाइश ज़िंदगी को छोड़कर सड़कों पर सोते हैं, पार्कों में ज़िंदगी गुजारते हैं। इनका ये एबनॉर्मल रवैया इसलिए होता है कि वो आसाइश भरी ज़िंदगी से बेजार हो चुके होते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के एक प्रोग्राम में हमने अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन की नफ्सियाती बीमारी पर एक दस्तावेज़ी फ़िल्म देखी। ये बिजनेसमैन हर साल कई माह के लिए अपनी पुरआसाइश ज़िंदगी को छोड़कर अचानक घर से गायब हो जाता, मामूली लिबास पहनता, मालगाड़ियों के खाली डब्बों में छुपकर एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करता, होटलों के बजाय कूड़ेदानों से पुराना बासी खाना या फल चुन चुन कर खाता है, जंगलों और वीरानों में वक्त गुजारता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं इसकी जहनी बीमारी का सबब इसकी पुरआसाइश ज़िंदगी है। दो तरह की नेमतें, सफ़ा नंबर 34। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने दुनिया की आसाइशों और आखिरत की नेमतों के हवाले से बात करते हुए फरमाया, मुफज़्ज़िल, देखो, जिस तरह दुनिया में इन नेमतों के हुसूल में खुशी हासिल होती है जिन्हें कोशिश और जद्दोजहद के बाद हासिल किया गया हो, इसी तरह आखिरत की नेमतें जब कोशिश और मेहनत के बाद इंसानों को मिलेंगी तो इन्हें इन नेमतों की क़द्र व मंजिलत का एहसास भी होगा। नेमतें दो तरह की हैं। एक नेमत ये कि इसे नेमतें हासिल करने का रास्ता बता दिया गया, वो अपनी कोशिश से इस रास्ते को इख्तियार करे और कोशिश से जो हासिल करे इस चीज़ से भरपूर खुशी महसूस करे। दूसरी नेमत यह है कि इसकी जद्दोजहद पर इसके लिए बहुत बड़ा अजर व सवाब रखा गया है। दो अजीम नेमतें, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी शख्स को एक अजीमुशान ख़जाने तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं, ख़जाना हासिल करने का तरीक़ा भी बता दिया जाए। अगर सिर्फ ख़जाने का तज़किरा किया जाए और इस तक पहुँचने का रास्ता और ख़जाने को हासिल करने के लिए मतलूबा वक्त, वसाइल, आलात फ़राहम ना किए जाएँ तो ये एक बेमायने और बेसूद बात होगी। अल्लाह ताला से किसी बेमायने बात की तवक्को ही नहीं की जा सकती। ये नेमतें क्या हैं?
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مفضل سنو، وہ دو نعمتیں ہیں، نعمتیں حاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ۔ اس سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جن کا ثواب بھی بتا دیا گیا ہے اور انہیں سر انجام دینے کے لیے اعضاء و جوارح بھی انسان کو عطا کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اعمال کے سر انجام دینے کا طریقہ اور ہر نیک عمل کا ثواب بھی بتا دیا گیا ہے۔ مثلاً اگر ہمیں یہ نہ بتایا جاتا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، روزہ کب کس وقت تک رکھا جاتا ہے، تو ہم ثواب کے ان خزانوں تک کس طرح پہنچ سکتے تھے۔ انسان قدر ہی نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 36۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مفصل دیکھو، جو نعمتیں آخرت میں انسان کو گناہوں سے بچتے رہنے اور نیک اعمال کے سر انجام دینے کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنے مواقع موجود ہونے کے باوجود حرام سے بچنے کی وجہ سے ملیں گی، وہ اس کے لیے زیادہ قابل قدر ہوں گی کہ یہ بندے کی اپنی کوشش سے حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگر معاملہ ایسا ہوتا کہ آخرت کی نعمتیں ہر نیک و بد کو کسی استحقاق کے بغیر ملتی تو انسان ان کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔ دنیا کی نعمتوں کی ناقدری کی ایک بڑی اور جیتی جاگتی مثال اس دنیا میں انسان کو دی گئی نعمتیں ہیں۔ انسان کرۂ ارض پر آتا ہے تو زمین و آسمان میں موجود بے شمار عظیم الشان نعمتیں اسے بے مانگے اور بلا کسی جدوجہد کے مفت دستیاب ہوتی ہیں۔ یہاں نعمتوں کی تقسیم میں نیک و بد کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا اسے بھی تمام نعمتوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جو شخص اپنے خالق کی شناخت رکھتا ہے وہ بھی ان تمام نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ اب یہاں موجود نعمتوں کے بارے میں انسانوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان نعمتوں کی قدر و قیمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ انہی نعمتوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں اور انہی نعمتوں کے درمیان مر جاتے ہیں، لیکن انہیں خالق کی شناخت حاصل نہیں ہوتی اور نہ شکر نعمت کی توفیق۔ مثلاً غذا کی دستیابی، اس کا ہضم ہونا، اس کے جزو بدن بننا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے، لیکن انسان جب کسی بیماری کی وجہ سے غذا کھانے سے محروم ہو جاتا ہے تب اسے غذا اور نظام ہضم کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ ماں کے پیٹ سے لے کر زمین کے پیٹ میں جانے تک پروردگار عالم کی بے مثال، نادر و نایاب اور عظیم الشان نعمتوں سے بے خبر ہی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 37۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر یہ یعنی دہریے یہ اعتراض کریں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی استحقاق، بلا کسی محنت کے دنیا میں بہترین چیزیں حاصل کر لیتے ہیں اور اس پر خوش بھی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ تو اسی طرح بغیر کسی کوشش کے آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے پر بھی خوش نہیں ہوں گے؟ انہیں جواب دیا جائے گا کہ آخرت میں ایسا ممکن نہ ہوگا، کیونکہ اس طرح تو عدل و حکمت دونوں ایک ساتھ ہی معطل ہو جائیں گے، جبکہ یہ نظام کائنات عدل و حکمت ہی کی بنیاد پر قائم ہے۔ لوگ بے باکی سے گناہ کرنے لگیں گے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمیں بغیر کسی کو کوشش کے یعنی اچھے اعمال کے بغیر ہی آخرت کی نعمتیں مل جائیں گی تو وہ سزا کے خوف سے آزاد ہو کر نہایت بے باکی اور دیدہ دلیری سے کھلے عام گناہ کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر کون ایسا ہوگا جو اپنے آپ کو حرام کاموں سے روکے، اپنے نفس کو بری خواہش سے بچانے کی فکر کرے؟ کوئی شخص اچھے اور نیک کام کیوں سر انجام دے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آخرت کی زندگی میں بہترین نعمتیں میرے لیے موجود ہیں، اب میں نیک کروں یا برائی سب برابر ہے۔ لیکن ایسی صورت میں کوئی شخص اپنی جان و مال اور اپنے گھر کے افراد کی طرف سے کس طرح بے فکر ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ اس لیے کہ نقصان پہنچانے والوں کو روکنے والی اخلاق کی قدریں اور برائی کی صورت میں انہیں سزا دینے والی شرعی حدود موجود ہی نہ ہوں گی۔ مفصل اگر ایسا ہوتا تو اس خواہش کا نقصان آخرت سے پہلے ہی دنیا میں تمام لوگوں تک پہنچ جاتا۔
ہر صاحب عقل نظام عالم میں اس بے قاعدگی اور خلاف حکمت کام پر اعتراض کرے گا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ظالم اور مظلوم برابر ہو گئے، فرمانبرداروں اور گناہ گاروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ دنیا اور آخرت کی نعمتیں، صفحہ نمبر 39۔ دنیا کی نعمتیں انسان کو بلا کسی کوشش اور جدوجہد کے عطا کی گئی ہیں، مثلاً سورج کی روشنی، ہوا، پانی، موسم، زمین اور غذاؤں کی تیاری میں کام آنے والے تمام اسباب دنیا میں مفت عطا کیے گئے ہیں۔ دنیا کی بہت سی نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق عطا کی جاتی ہیں۔ اس منصوبے یا تقدیر کے مطابق کسی کو کم کسی کو زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں۔ ایک شخص سخت محنت کرتا ہے لیکن اسے کم رزق حاصل ہوتا ہے، ایک آدمی کم کام کرتا ہے لیکن وہ زیادہ مال کماتا ہے۔ کبھی ایک عالم غربت میں زندگی گزارتا ہے اور جاہل زندگی بھر دولت کماتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور اسی دولت مندی کے عالم میں مر جاتے ہیں، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ کبھی ایک معمولی آدمی معاشرے میں بڑا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بہت سے باصلاحیت افراد کو مواقع دستیاب نہیں ہوتے۔ تقدیر کے منصوبوں کی اس رنگا رنگی کی مصلحت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ہر شخص جس طرح کے حالات سے گزرتا ہے وہی اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کو دولت نہ دی جاتی تو وہ کافر ہو جاتے، اور بعض لوگوں کو اگر دولت دے دی جاتی تو وہ کافر ہو جاتے۔ حوالہ ہے نہج الصفحات۔ قرآن اور حدیث کے مطابق دنیا کی نعمتیں بظاہر بغیر کسی استحقاق کے مل سکتی ہیں، مثلاً کسی شخص کو وراثت میں بہت بڑی دولت مل جائے، لیکن آخرت کی نعمتیں دنیا میں اللہ سے ڈرنے والوں، نیک اعمال سر انجام دینے والوں، خدا اور رسول کے احکام پر عمل کرنے والوں، گناہوں سے بچنے اور نیکی اختیار کرنے والوں کے لیے مخصوص ہیں۔ آخرت کی نعمتوں تک کسی فاسق و فاجر کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ باب نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 41، اور عنوان ہے مصائب و مشکلات، نیک و بد دونوں ہی کے لیے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا موضوع گفتگو اثبات وجود خدا کے دلائل ہیں۔ اس حوالے سے آپ اپنے اس چوتھے لیکچر میں خدا کی ذات کا انکار کرنے والوں کے بعض سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ یہ وہ سوالات تھے جو اس دور میں بھی سر اٹھائے جاتے تھے اور آج بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفضل یہ دہریے ان مصائب و مشکلات پر بھی بحث کرتے ہیں جو زندگی میں اکثر آتی رہتی ہیں اور نیک و بد دونوں ہی طرح کے لوگوں پر آتی ہیں، یا کبھی ان سے صرف نیک انسان ہی کو نقصان پہنچتا ہے اور بدکار اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ دہریے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا کو کسی مدبر اور حکیم نے پیدا کیا ہے تو وہ حاکم مطلق اور بندوں پر مہربان ذات بندوں کو اس تکلیف و مصیبت میں کیوں مبتلا کرتی ہے؟ تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے اور آپ کے بقول وہ بندوں پر بہت مہربان بھی ہے، تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ اپنے بندوں، خاص طور پہ اپنے فرمانبردار بندوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرے۔ دونوں کی بہتری، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو مفصل سنو، انہیں یہ جواب دیا جائے گا کہ ہاں، اگرچہ ان مصائب و مشکلات سے نیک و بد دونوں ہی متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں طرح کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور موجود ہے۔ نیک لوگ اکثر حادثات اور نقصانات وغیرہ سے گزرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں وہ نعمتیں دوبارہ حاصل ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے ان کے پاس تھیں، اور یہ بات ان کے صبر و شکر کا باعث بنتی ہے۔ مثلاً سیلاب سے کسی کی فصل ضائع ہو گئی، لیکن کچھ عرصے بعد نئی اور زیادہ اچھی فصل حاصل ہو گئی، کیونکہ سیلاب کے پانی نے زمین کو زیادہ زرخیز کر دیا تھا۔ یہی حادثات یا آفات جب بدکاروں پر آتی ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر کو توڑ دیتی ہیں، انہیں گناہوں سے بچنے اور غلط کاریوں کو ترک کرنے کی طرف مائل کرتی ہیں۔ وہ اس آفات اور حادثے سے ڈر جاتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح حادثات اور آفات سے بچے رہنے والوں میں بھی نیک اور بد دونوں طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔
تو ان دونوں اقسام کے لوگوں کے لیے بھی ان آفات میں اپنی اپنی اصلاح اور بہتری کے مواقع موجود رہتے ہیں۔ نمبر 1، نیک لوگوں کے لیے اس طرح کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مثلاً زلزلہ آیا لیکن اللہ نے انہیں اس آفت سے محفوظ رکھا، تو ان میں نیکی اختیار کرنے اور سیدھے راستے پر گامزن رہنے کے لیے مزید رغبت اور بصیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بدکار لوگ جب دیکھتے ہیں کہ زلزلہ تو آیا لیکن ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی آفت سے بچا لیا، تو وہ پروردگار کی بخشش اور مہربانی کو محسوس کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ اپنے برے اعمال کے سبب اس مصیبت میں مبتلا کیے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا استحقاق اس مصیبت سے بچا لیا۔ اس احساس کے سبب وہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح اور دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آفت کے فائدے۔ مثلاً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زلزلہ آتا ہے تو بڑی تباہی پھیلتی ہے، لیکن زلزلے سے دونوں ہی طرح کے لوگ محفوظ بھی رہتے ہیں اور دونوں ہی طرح کے لوگ نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ ایسے میں گناہ گاروں کو عبرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ گناہ گار ہونے کے باوجود بچ گئے، تو وہ آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، کوئی بھی حادثہ یا آفت ہو، مثلاً زلزلہ، طوفان وغیرہ، تو ہر حادثہ کسی انسان کے لیے نجات، کسی کے لیے سزا، کسی کے لیے عبرت اور کسی کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اجسام کا نقصان، صفحہ نمبر 44۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل دیکھو، اب ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ یہ بلائیں انسانوں کے اموال پر تو آتی ہیں، اکثر ان کے اجسام پر بھی آتی ہیں۔ مثلاً کبھی کبھی آتش زدگی کے سبب ان کے جسم جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، کبھی سیلاب کا ریلا انہیں بہا لے جاتا ہے، کبھی بہت سے لوگ زلزلے، مٹی کے تودوں کے گرنے یا تیز بارش کے دوران زمین میں دھس جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مفصل، اگر وہ یہ بات کہیں تو انہیں جواب دیا جائے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے لوگوں یعنی نیکوکاروں اور بدکاروں کے لیے بہتری رکھی ہے۔ نیکوکاروں کے لیے تو اس طرح کہ وہ نیکی کی سختیوں اور پریشانیوں سے نجات پا کر آخرت کی بہترین زندگی تک پہنچ جاتے ہیں، اور بدکاروں کے لیے اس طرح کہ وہ مزید گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں اور اس حادثے کے سبب ان کے گناہوں کی سزا میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ بات کا خلاصہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور قدرت اور اپنی رحمت کاملہ کے سبب ان تمام معاملات کو آخرکار خیر و منافعت کی طرف پھیرتا ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو، جب کوئی تیز آندھی کسی تناور پیڑ کو توڑ دیتی ہے تو کاریگر اس کی لکڑی کو مختلف چیزیں بنانے میں استعمال کرتا ہے، اور وہ درخت یعنی اس کی جڑیں اور شاخیں انسانوں کے دوسرے بہت سے کاموں کے لیے استعمال میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ ان مصائب کو جو آدمیوں کے مال اور اجسام کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں آخرکار انہی کے فائدے اور منافع میں بدل دیتا ہے۔ یہ حوادث انسانوں پر آتے ہی کیوں ہیں؟ صفحہ نمبر ہے 46۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اب کوئی شخص یہ سوال بھی تو کر سکتا ہے کہ یہ حوادث مثلاً زلزلے، طوفان وغیرہ انسانوں پر آتے ہی کیوں ہیں، یعنی اگر یہ حوادث نہ آتے تو کیا حرج تھا؟ تو مفصل، آفات اور حادثات کے واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی طویل سلامتی سے مطمئن ہو کر خدا کی نافرمانی کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بدکار لوگ بے فکری سے گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں اور نیکوکار سلامتی کی اس مہلت کے سبب اعمال خیر سر انجام دینے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ دونوں باتیں بدکاروں کا بے فکری اور آرام و آسائش کی وجہ سے مزید گناہوں میں مبتلا ہونا، اور نیکوکاروں اور اچھے کام کرنے میں سستی اور بے فکری کا عادی ہو جانا انسان پر اس وقت غالب آتا ہے جب وہ عیش و آرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ حوادث، مشکلات، مصائب انہیں ان دونوں باتوں سے روکتے ہیں اور انہیں ایسی چیزوں یعنی ایسے کاموں یا حقائق کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں
جن میں ان کی بہتری ہی بہتری ہے۔ ہر آدمی کا تجزیہ، انسان نیک ہو یا بد، یہ ہر شخص کا تجزیہ ہے کہ جب وہ شخص خوشحالی اور امن و سکون کے عالم میں ہو تو اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو تو اس کا رویہ دوسری طرح کا ہوتا ہے۔ بے فکری اسے تکبر کی طرف کھینچتی ہے، مشکلات اسے تکبر سے نکال کر عاجزی کی طرف لے جاتی ہے۔ خوشحالی و بے فکری مسلسل رہے تو زیادہ تر لوگ بے فکری کی ریشمی جال میں ریشم کے کیڑے کی طرح قید ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ ریشم حاصل کرنے کے لیے ریشم کے کیڑوں کو تیز گرم ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ ریشم کا کیڑا گرم پانی میں ابلتا رہتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی ریشم سے دوسرے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ مال حرام سے دولت جمع کر کے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جانے والوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ مشکلات ضروری ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفضل زندگی سے مشکلات کو اگر بالکل نکال دیا جائے تو انسان کی سرکشی اور معصیت حد سے بڑھ جائے گی، جیسا کہ گزشتہ زمانوں میں ہوا کہ جب ان قوموں کی سرکشی حد سے گزر گئی تو انہیں طوفان، آسمانی بجلی، پتھروں کی آندھی، زلزلے یا آتش فشاں کے سلگتے ہوئے لاوے سے ہلاک کر دینا اور زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرنا ضروری ہو گیا۔ عذاب کئی مرتبہ آ چکے ہیں۔ ماہرین حیاتیات کے مطابق زمین پر زندگی کم از کم 30 لاکھ سال سے موجود ہے اور اس عرصے میں زمین کی پوری آبادی انسانوں، حیوانوں اور نباتات سمیت کئی مرتبہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ عذاب کبھی آسمان سے کسی بڑی چٹان سیارچے کے گرنے کی شکل میں آیا، کبھی آندھیوں، سیلابوں، زلزلوں، آتش فشاں اور برف باری کی صورت میں زمین پر نازل ہوا۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین پر انسانی آبادی کم از کم 5 مرتبہ ختم ہو چکی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس وقت کرۂ ارض پر انسانی سرگرمیوں کے سبب ماحول کو جس قدر نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کے نتائج کے پیش نظر یقین ہے کہ کرۂ ارض کی آبادی اب مکمل بربادی کے چھٹے حادثے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ریفرنس ہے ہاؤ دا ارتھ ورکس۔ سامعین یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب انسان مکمل طور پر ہلاک کر دیے گئے تو انسانی آبادی دوبارہ کیسے آگے بڑھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی عذاب نازل ہوتا ہے تو کہیں نہ کچھ انسان، پیڑ پودے اور جانور بچ جاتے ہیں اور انہی کے ذریعے یہ کرۂ ارض دوبارہ زندگی سے معمور ہو جاتا ہے۔ زندگی تو ٹھیک ہے لیکن موت نہ ہوتی۔ صفحہ نمبر ہے 48۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفضل دیکھو، اللہ کی ذات اور اس کی تقدیر یعنی اس کی حکمت، پلاننگ اور منصوبہ بندی کا انکار کرنے والوں کے دل و دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے اور وہ ہے زندگی اور موت کا مسئلہ۔ ان کا خیال ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں، نہ کبھی کوئی بیمار پڑتا، نہ کسی شخص سے دوچار ہوتا اور نہ کسی مشکل سے دوچار ہوتا اور نہ کبھی کسی حادثے یا نقصان سے گزرنا پڑتا۔ یعنی اس کا خیال ہے کہ تقدیر اگر کسی مدبر اور حکیم نے بنائی ہے تو وہ زندگی میں موت نہ رکھتا، زندگی تنگ ہو جاتی۔ صفحہ نمبر ہے 49۔ مفصل تم ذرا غور تو کرو کہ اگر اس دنیا میں تمام لوگ جو پیدا ہوئے اور وہ ہمیشہ زندہ رہتے اور ان میں سے کوئی نہ مرتا تو کیا یہ زمین ان پر تنگ نہ ہو جاتی؟ انہیں رہنے کا امکان، زراعت کے لیے زمین اور زندگی بسر کرنے کے لیے دوسری چیزیں کہاں سے ملتی؟ انسان اس وقت جب موت ہر روز انہیں فنا کرتی رہتی ہے، اس کے باوجود ان کے درمیان زمینوں اور وسائل زندگی پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ علاقوں، زمینوں اور وسائل پر قبضہ کرنے کی اس دوڑ میں خون ریزیاں ہوتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے علاقے پر قبضہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی مرا ہی نہیں کرتا، سب زندہ رہتے، جو لوگ پہلے پیدا ہوئے تھے اور جو بعد میں پیدا ہوئے وہ بھی کبھی نہ مرتے اور زندہ رہتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟
اس طرح زمین کا کوئی حصہ انسانوں سے خالی نہ رہتا، حتیٰ کہ کرۂ ارض پر موجود انسانوں کے لیے کھڑے ہونے تک کی جگہ باقی نہ بچتی۔ شرح پیدائش شرح اموات، صفحہ نمبر ہے 50۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس وقت اپریل 2015 زمین پر انسانوں کی کل آبادی 7,17,92,40,000 سے زیادہ ہے، اور اس میں ہر سیکنڈ میں 3.4 اور ہر منٹ میں 255 افراد کا اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی جتنی دیر میں آپ اس پیراگراف کی چند سطریں پڑھیں گے، دنیا کی آبادی میں کم و بیش 1,000 افراد کا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اگرچہ یہ ساری آبادی لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں، اور جو ابھی پیدا ہوں گے یہ سارے کے سارے ہمیشہ زندہ رہتے تو زمین پر درخت ہوتا، تو زمین پر نہ درخت باقی بچتے اور نہ باغ اور کھیت باقی رہتے، اور نہ دوسرے حیوانات کے رہنے کی جگہ۔ خداوند تعالیٰ نے زمین کے وسائل و گنجائش کے مطابق انسانوں کے لیے ایسا منصوبہ طے کیا کہ انسان یہاں آتے رہیں اور ایک خاص مدت گزار کر یہاں سے واپس جاتے رہیں۔ واضح رہے کہ زمین پر ہر سال مرنے والوں کی تعداد 3.55 ملین یعنی 1,010,00,000 ہے۔ دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انسانی آبادی میں اضافہ خود انسان اور دوسرے ذی حیات کے لیے سخت خطرے کا سبب بن گیا ہے، اس لیے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب ماحول کا توازن بگڑ رہا ہے۔ کھیت اور جنگل ختم ہو رہے ہیں، ان کی جگہ مکانات، عمارتیں اور صنعتیں قائم کی جا رہی ہیں۔ کھیتوں کے ختم ہونے سے زرعی اجناس کی قلت بڑھ رہی ہے۔ درختوں اور جنگلوں کے کٹنے سے موسمیاتی تغیرات پیدا ہو رہے ہیں، جس سے سمندری طوفان، سیلابوں، تیز بارشوں اور بہت سے علاقوں میں خشک سالی بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سائنس کی ترقی اور علاج معالجے کے بہترین سہولتوں کے سبب انسانوں کی اوسط عمر اور آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس اضافے کے اثرات کرۂ ارض کے مجموعی ماحول کو غیر متوازن بنا رہے ہیں۔ اسی لیے ماہرین حیاتیات کہتے ہیں کہ کرۂ ارض پر زندگی بہت جلد کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے۔